ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب ویپاری یوسف رہتا تھا۔ اس کی دکان بہت ہی چھوٹی سی تھی اور وہ اپنی زندگی چلانے کے لیے ہارڈ ورک کرتا تھا۔ اس کے دن لمبی کھدائی کے ساتھ گزرتے تھے اور رات کو اس نے ہمیشہ اس بات کی چنتا ہوتی تھی کہ وہ کیسے اپنا گزارا کرے گا۔ لیکن اپنی مشکلوں کے باوجود یوسف کا دل بہت ہی میٹھا اور دیا بھرا تھا۔ رمضان گاؤں کے لیے ہمیشہ خاص وقت ہوتا تھا۔ ہر سال گاؤں والے شام کو روزہ توڑنے کے لیے ڈیٹس، پانی اور روٹی کے ساتھ ملتے تھے۔ یہ روایت صرف کھانا کھانے کا وقت نہیں تھا، بلکہ اپنے پاس جو کچھ بھی ہو اسے دوسروں کے ساتھ بانٹنے کا وقت تھا۔ ایک رمضان کی شام جب سورج ڈوب کر اپنے وقت پر تھا، یوسف نے اپنے دکان سے کھانا تیار کیا، ڈیٹس، پانی اور ایک ٹکڑا روٹی۔ وہ اکیلا بیٹھا تھا، نمازیوں کے لیے انتظار کرتے ہوئے۔ مگر جب وہ اپنا روزہ افطار کرنے ہی والا تھا، تبھی اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ ایک بوڑھی عورت تھی جس کا چہرہ وقت کے ساتھ تھوڑا ڈھیلا پڑ گیا تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کرپیا دیالو ویاپاری، اس نے کافی کمزوری سے کہا، میں پورے دن کچھ نہیں کھا پائی اور اب مجھے کھانا بنانا بھی نہیں آتا۔ کیا آپ تھوڑا کچھ دے سکتے ہو ایک بوڑھی عورت کی مدد کے لیے؟ یوسف نے اپنا کھانا دیکھا، زیادہ کچھ نہیں تھا، بس کچھ ڈیٹس اور ایک ٹکڑا روٹی۔ لیکن اس نے رمضان کی ٹیچنگز کو یاد کیا۔ روزہ صرف کھانا چھوڑنے کا نام نہیں، اپنے دل کو صاف کرنے، دوسروں کے لیے رحم دکھانے اور جو کچھ ہو اسے بانٹنے کا وقت ہے۔ بنا کسی دیر کے یوسف اٹھ کھڑا ہوا اور عورت کو اپنا کھانا دے دیا۔ مہربانی، یہ لیجیے، اس نے کہا، اللہ آپ کو طاقت اور سکون دے۔ عورت کی آنکھوں میں شکریہ کے آنسو تھے۔ اللہ آپ کو اپنی رحمت دے یوسف، اس نے پیار بھرے شبدوں میں کہا۔ عورت جانے لگی اور یوسف اپنی دکان میں واپس آ گیا اگلے دن کی تیاری کرنے۔ اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ عورت ایک فرشتہ تھی جو ڈسگائز میں تھی۔ اگلے دن صبح ایک اجنبی آدمی یوسف کے دروازے پر آیا اور اپنے ہاتھ میں ایک خوبصورت سونے کی ڈیٹ لے کر آیا۔ میں اپنی دیالو سوچ کے بارے میں سنا ہے، اس نے کہا، اور میں آپ کو ایک اپہار دینے آیا ہوں۔ اس نے یوسف کو اس سونے کی کھجور دی۔ یہ کھجور آپ کے دیالو اور اچھے کاموں کی نشانی ہے۔ یہ آپ کو یاد دلائے گی کہ آپ کی خوشی اور دینے کی جو اچھا ہے وہ آپ کبھی بیکار نہیں جاتی۔ یوسف نے اس اجنبی کا شکریہ ادا کیا۔ اس تحفے کو دیکھ کر وہ حیران ہو گیا۔ اسے مال یا پیسے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، پر وہ سونے کی کھجور اس کے لیے ایک یادگار تھی، ایک یاد جو اس نے جو کیا وہ کبھی بھولنا نہیں چاہتا تھا۔ وقت کے ساتھ یوسف نے ہمیشہ دوسروں کی مدد کی، جو بھی اس کے پاس تھا اس نے بانٹا۔ اس کا دل اور بھی بھر گیا اور اس کی دکان گاؤں میں سب سے دیالو دکان بن گئی۔ ہر رمضان گاؤں والے یوسف کی دکان کے آس پاس اکٹھے ہوتے، ڈیٹس اور کہانیوں کے ساتھ، اور وہ مرچنٹ یاد کرتے جو ہمیشہ اپنے دل سے سب کچھ بانٹ دیتا تھا۔ سو ڈیئر ویورز، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اردو کہانیاں سبسکرائب نہیں کیا تو جا کے جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور اس سٹوری کا مورل کیا ہونا چاہیے لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔